آپ کی محبتوں میں بغیر کسی تمہید کے دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ آل نبی، اولاد علی، آفتاب شریعت، مہتاب طریقت، پروردہ آغوش ولایت، عالمی مبلغ اسلام، صاحبزادہ پروفیسر پیر سید محمد علی رضا بخاری الحسنینی السیفی صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ بسان شریف، آزاد کشمیر۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بآواز بلند پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک یا راحت العاشقین۔ انتہائی قابل احترام امیر بزم، صدر نشین محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت، پیکر اخلاص و محبت، مقبول بارگاہ حضرت امام خراسانی، میرے نہایت قابل قدر محترم پیر طریقت صوفی شبیر حسین سیفی صاحب، دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی قابل احترام محترم و ذی وقار صاحبزادہ قاری شفیق الرحمن صاحب، محترم و ذی وقار محترم و عزیز جناب علامہ سید ناصر عباس شاہ صاحب، گرامی قدر محترم و ذی وقار پیکر اخلاص قاری مقصود احمد نعیمی الخیری صاحب، اور میرے مہمان انتہائی قابل قدر نوجوان اسکالر علامہ مقصود احمد کیانی صاحب، نقیب بزم محترم و عزیز مولانا حسن رضا صاحب، ناظم اعلیٰ رضا اسلامیہ کالج کورال اسلام آباد، اور بالخصوص آج کی اس بزم کے منتظمین جن کے ہم مہمان ہیں، میں سب سے پہلے تو چونکہ نام یہاں لکھا ہے، میرے انتہائی قابل قدر عالم نبیل فاضل جلیل ہمارے محسن بہت پیارے دوست جناب علامہ مولانا محمد عارف نقشبندی صاحب، اور میزبان ہمارے ہوسٹ میرے عزیز محترم محمد عمیر سیفی صاحب، محمد وقار احمد سیفی صاحب، محمد عاصم جمیل صاحب، تمام بزرگوں کو، اور خاص کر جن علماء کا، قراء کا، عمائدین کا نام میں نہیں لے سکا، آپ سب کو، بزرگوں کو، دوستوں کو، ثناخوان حضرات، حافظ صاحبزادہ محمد علی سیفی صاحب، عاصم رضا صاحب کچھ نہیں پڑھ سکے، میزبانوں کی طرف سے ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ تو میں منتظمین کو، آرگنائزرز کو دل کے تہہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس روح پرور، روحانی، ایمانی بزم کو سجایا، اور بڑے بابرکت لمحات ہیں۔ آج کی یہ روحانی محفل، آج کا یہ اسپریچول سیشن، اس کی بڑی ہم آہنگی، ایک بڑا تعلق، ایک بڑا کنیکشن ہے، یہ جو ذی الحجہ کے دن اور راتیں جا رہے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 10 دن ذی الحج کے ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے کہ اس کے دن میں روزہ رکھنا سال بھر کا روزہ رکھنے کے برابر ہے، اور ان راتوں میں عبادت کرنا، ذکر و فکر کرنا، قیام لیل کرنا، یہ شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔
تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ بڑا تعلق ہے، اتنی فضیلت. اب دیکھیں نا، یوم عرفہ کا روزہ اکثر فضائل آپ سنتے ہیں کہ سال بھر کا اس کا اجر وہ بھی بالکل وہ مناقب میں بالکل بات ہے. اس دن بھی بڑا اجر ہے، ثواب ہے روزہ رکھنے کا. ان پورے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے. اللہ اکبر، قربان جائیں ان حجاج زائرین مکہ و مدینہ کی قسمت پہ. اور آج قافلے مکہ معظمہ سے سوئے مینا گامزن ہیں. لاسٹ ایئر مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی، اور میرے دادا جان شہنشاہ ولایت تاجدار بساں شریف سید شاہ ولایت شاہ بخاری مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جنت المعلیٰ میں دفن ہے. تو ویسے بھی ہم سادات کا بیک گراؤنڈ وہیں سے ہے، ہمارا گھر مدینہ منورہ ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب کرے. میں نے اپنے اگناتیہ کلام میں یہ تمنا کی کہ بقیع و معلیٰ ہیں جنت کے ٹکڑے، بقیع و معلیٰ ہیں جنت کے ٹکڑے، وہیں پر اے کاش مدفن میرا ہو، وہیں پر اے کاش مدفن میرا ہو. مدینے کے والی کرم کی نگاہ ہو، میں عشق آقا ہمیں بھی عطا ہو. تو روحانی بزم سجانے والے، روحانی محفل کا انعقاد بالکل اس دنوں کے ساتھ، اس ٹائم کے ساتھ بالکل بڑا تعلق ہے. میں چونکہ روحانیت ہی کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، ذکر و فکر، دل کو جگانے، دل کو بیدار کرنے، دل کو زندہ کرنے، حیات قلبی، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جانا، یہ پرپز ہے، یہ میسج ہے اس محفل کا، یہ مقصد ہے، یہ مین آبجیکٹو یہی ہے کہ ہم سب مل کے لو لگا لیں تاکہ ہمارے سینے روشن ہو جائے. اور یہ روشنی، تڑپ، لگن جب مل جاتی ہے تو کسی نے بہت خوبصورت لکھا پرشین میں کہ ہرگز نہ میرداں کے دلش زندہ شد بعشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ماں. وہ شخص کبھی نہیں مرتا، مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا، جس کا دل اللہ کی یاد سے زندہ ہو جاتا. وہ مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا. تو مجھے تمہیداً یہ کہہ لینے دیجئے، پھر میں تھوڑا سا آتا ہوں اور وقت بالکل ضائع نہیں کروں گا، نہ اپنا نہ آپ کا. تمہیداً یہ ہے کہ کنیکشن ان دنوں کا، میں نے کہا قافلے جا رہے ہیں سوئے مینا، اس سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء کے لیے. مناسک حج کا موسم ہے، حرمین شریفین کی بہاریں ہیں، زائرین مکہ و مدینہ لپک لپک کے، اللہ اکبر، لپک لپک کے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مولد سے منا و مزدلفہ و عرفات کے مسافر ہیں. کچھ پہلے مدینہ طیبہ حاضر ہو آئے ہیں اور اکثر بعد میں جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے امام نے ہمیں یہ پیغام دیا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. تو ایک طائران نظر مار لیں، تصور باندھیں حرم کعبہ کا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ بار بار ہر ایک کو جانا نصیب کرے. کتنے بڑے شرف کی بات ہے. کعبۃ اللہ اٹ سیلف، جو کعبہ معظمہ، جو قبلہ ہے ہمارا، سوئے کعبہ ہم اس طرف توجہ، ہم اپنا متوجہ ہو کے اپنے سمت کا تعین کر کے نماز ادا کرتے ہیں. اس کعبۃ اللہ، وہ جو عمارت ہے، اس کی بھی نسبت ہے جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ، جناب جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے. قبلہ ہے، قبلہ توجہ ہے، قبلہ ایمان ہے، قبلہ دین ہے. نمازیں اس طرف، مسجود الیہ ہے، مسجود لہو نہیں ہے. سجدہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن سوئے کعبہ، کعبہ سمت ہے، ڈائریکشن ہماری کعبہ ہے. جب نماز پڑھنے والا پورے اخلاص سے تکبیر تحریمہ کہہ کے متوجہ ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، متوجہ ہو کے، آپ سن رہے ہیں نا، کوئی بورنگ ٹاپک تو نہیں ہے، متوجہ ہو کے آپ نماز پڑھتے ہیں تو ظاہراً تکبیر تحریمہ کا مطلب یہ آپ اللہ اکبر کہا، ظاہری حرکات و سکنات، لیفٹ رائٹ، بات کرنا، کلام کرنا، ایوری تھنگ از بین، پابندی لگ گئی ہے.
تصوف والے اور سبق پڑھاتے ہیں سرکار کی بارگاہ سے فیض کا اکتساب کر کے. آقا نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز ہوتی ہی نہیں ہے جب تک کہ دل حاضر نہ ہو جائے. صوفیاء کہتے ہیں جب اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں جسم حاضر کر لیا نا، پورے خلوص سے دل کو بھی حاضر کر لو، روح کو بھی حاضر کر لو. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. باطن کو بھی حاضر کر لو، دل قلب کو حاضر کر لو، روح کو حاضر کر لو، سر کو حاضر کر لو، خفی کو حاضر کر لو، اخفا کو حاضر کر لو، نفسی کو حاضر کر لو، قالبی کو ذاکر کر لو، تن بدن کو حاضر کر لو. پوری توجہ کے ساتھ حاضر ہو کر جب آپ سوئے کعبہ رخ کر کے اب آپ نماز ادا کرتے ہو، اللہ 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 نماز ادا کرتے ہو. مولا حیدر کرار فرماتے ہیں کرم اللہ وجہ کریم، جب اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز شروع کر دیتا ہوں، جب چاہتا ہوں اللہ مجھ سے بات کرے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. جب متوجہ ہوتے ہیں تو انوارات برسنا شروع ہوتے ہیں، کنیکشن قائم ہوتا ہے. روحانیت کا بہت بڑا ریفرنس ہے یہ، انڈینائبل ریئلٹی ہے، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے. نماز 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 تصوف کو پروو کر رہی ہے. اس ڈائریکشن کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ ڈائریکشن قائم کرتے ہیں سوئے کعبہ، کعبہ کی نسبت جناب آدم کے ساتھ ہے، جناب ابراہیم کے ساتھ ہے. جناب ابراہیم کے ہاتھ لگے وہ کعبہ ہو گیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر تڑپنے لگا، تمنا انگڑائیاں لینے لگی تو وہ قبلہ ہو گیا، وہ قبلہ ہو گیا. آپ کے ہاتھ لگے کعبہ ہو گیا. آپ مقام ابراہیم پہ آپ پتھر دیکھتے ہیں، علماء اس پہ لکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اس پتھر میں آپ کے قدمین مبارک لگے ہوئے ہیں. علماء کہتے ہیں اور پتھر بھی تھے جن پہ آپ وہ لفٹ کا کام کرتے، آپ تعمیر کرتے، لیکن اس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ نے تعمیر بھی کی، اور امام الانبیاء کی تشریف آوری کے لیے اپنی ذریت اور اولاد میں اللہ سے دعا کی. اس دعا کی قبولیت کے اثر سے وہ پتھر نرم ہو گیا. جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھتے ہو تو انوارات، حقیقت کعبہ ربانی کے انوارات، انوارہ حقیقت صلاۃ کے انوارات، وہ برکتیں، وہ نور، وہ تجلیات، وہ اسپرچل سپارکس، وہ برکتیں، وہ فیض، وہ خیر، وہ کرم. آپ جتنے متوجہ ہوتے ہیں اتنا وہ کرم کا سمندر متلاطم ہوتا ہے، اور نور و کرم کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے. انسان کا ظاہر و باطن آباد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے حدیث پاک مفہوم آقا نے سرکار نے صحابہ کرام سے پوچھا نا کہ تمہارے گھر کے سامنے، اب مثال سے سرکار نے سمجھا صلی اللہ قربان جائیں، تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، 5 وقت تم نہاؤ اس میں، تو کیا بدن پہ میل باقی رہ جائے گی؟ یا رسول اللہ نہیں رہے گی. کہا نماز کی یہ کیفیت، یہ نہر ہے، یہ نور و کرم کی، یہ نور و کرم کی نہر ہے. جب انسان پورے ربط کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، کنیکشن قائم کر کے روحانی ربط بحال کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو پھر تن اجلے ہو جاتے ہیں، من اجلے ہو جاتے ہیں، پھر ظاہر و باطن روشن ہو جاتے ہیں. پھر کہا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، اسے عروج ملتا ہے، اسے قرب ملتا ہے، اسے وصال ملتا ہے. وسجد واقترب، بندے سجدہ تو کر، پھر دیکھ اللہ قریب کیسے کرتا. تو ذکر میں کیف تو پیدا کر، ربط تو پیدا کر، رگڑ اپنے صحبت اور مجلس کی، ذرا رگڑ اپنے اندر قائم کر کے، یہ مار ذرا کھا کے مجلس کی، وہ تعلق تو قائم کر. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے اپنے رب کے اسم کو، اس میں ذات کو، اللہ اللہ اللہ، اس نقش کو، اس تصور کو، اس یاد کو اس قدر اپنے اندر پختہ کر لے، یہ بیج بولے کہ سب سے تعلق ظاہری ٹوٹ جائے، اللہ سے تعلق جڑ جائے. اور بالکل میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سوشل لائف چھوڑ دو، اپنے معاملات زندگی چھوڑ دو، نہیں. کمال یہی ہے، آقا نے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں کمال یہی ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی مدنی عرشی فرشی حیات طیبہ کے جتنے آپ کے طور طریقے ہیں، ایک خوبصورت زندگی ہے، ان طریقوں کو اپنانا یہی کمال ہے. ان طریقوں کو اپنانے سے، ایک بہترین زندگی بسر کرنے سے، جس کا نمونہ نبی کون علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت اور طریقہ ہے، اس کو اپنانے سے انسان کی زندگی پر بہار ہو جاتی ہے. اور یہی مقصد تصوف. تو کعبۃ اللہ کی نسبت، مقام ابراہیم کی نسبت میں نے آپ کو بتا دی.
قدمین لگ گئے. چاہے زمزم کی نسبت جناب اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے ہیں, اللہ نے وہاں چشمہ جاری کر دیا ہے, اور آج نسبت کی بات پتہ نہیں کیوں لوگ گھبرا جاتے ہیں. زمزم بھی پیتے ہیں, نسبت کی بات کا انکار بھی کرتے ہیں, تصور اسپرچویلٹی کا انکار کرتے ہیں. وہ زمزم کیا ہے؟ وہ جناب اسماعیل علیہ السلام کا جاری کردہ لنگر ہے جو قیامت تک جاری ہے ساری. وہ نسبت صفا و مروہ کی سائی ہے. نسبت اس ادا کو سیدہ طیبہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے ادا کو اللہ نے محفوظ کر لیا. اس پانی کی تلاش میں دوڑی, وہ آپ کی عمرہ اور حج کے مناسک کا حصہ بن گیا. وہ حصہ بن گیا. مینا میں یہی یادیں ہیں, مزدلفہ میں یہی یادیں ہیں, عرفات میں یہی یادیں ہیں. اس قربانی کی یاد کو محفوظ کر لیا. اللہ نے قربانی قبول کر لی, اللہ اکبر, قربانی قبول کر لی. سنت ابراہیمی وہ یاد محفوظ کر لی. اب سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد محفوظ کر لی. اس ادا کو دہرایا جا رہا ہے. حجاج کی لازم ہو گیا. اطراف و اکناف عالم میں جو صاحب ثروت صاحب حیثیت ہے ان پر لازم و واجب ہو گیا قربانی. اس ادا کو ریپیٹ کرنا, اس کا ٹھیک ہے سوشل اسپیکٹ بھی ہے, غریبوں کا بھلا ہے, داد رسی ہے, بہت کچھ ہے, لیکن تسلیم و رضا کا اس میں پیغام ہے. اور ان سارے مناسک میں جو اس خاص اس موسم میں تھوڑا سا میں یہ بیک گراؤنڈ بیان کرنا چاہ رہا تھا, اس کا تعلق براہ راست عاشقان رسول تصوف کے ساتھ. تصوف کو اگر ثابت کرنا ہے, تصوف کو اگر سمجھنا ہے, تصوف کو اگر انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو جناب ابراہیم کے صبر کو دیکھیں, جناب اسماعیل کی تسلیم کو دیکھیں, تسلیم و رضا کو دیکھیں. زہد ہے, قناعت ہے, دنیا سے بے رغبتی ہے, توکل علی اللہ ہے, یقین کامل ہے, عین الیقین ہے, یقین کی اعلیٰ کیفیت ہے, ایمان کی سب سے بلند کیفیت ہے. اور انہی کیفیات تک لے جانے کا جو وسیلہ اور سبب ہے وہ تصوف کا ماحول ہے. وہ تصوف کا ماحول ہے. اللہ کی یاد ایسے کرو کہ سب سے تعلق ٹوٹ جائے, اللہ سے تعلق جڑ جائے. اللہ سے تعلق, بس اب یہ بات سمجھنی ہے تھوڑی سی, اللہ سے تعلق جڑ جائے. کون ہے جو اللہ سے تعلق نہیں جوڑنا چاہتا؟ ہر ایک کی تمنا یہ ہے, ہر ایک مچلتا ہے اس بات کے لیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے دوستو, تھوڑا سا بیک ہسٹری میں ہم جاتے ہیں, لوگ بڑی جستجو کے ساتھ یہ تعلق جوڑنے کی کوشش کرتے تھے, اور آج ہم اور چیزیں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بینک بیلنس ہے, پراپرٹی ہے, اپنے لیے بنانا ہے, پھر بیٹے کے لیے, بیٹی کے لیے, پوتے کے لیے, نواسی کے لیے. سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, سارے جہاں کا درد ہمارے, ساری پریشانیاں اپنے اندر سموئی ہوئی ہیں. یہ بڑا سیریس اسپیکٹ ہے اس مجلس کا. اس میں یہ میسج اگر ہم حاصل کر لیں, صوفیاء کہتے ہیں نا, اگر انسان کو موت کا تصور یہ پختہ ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے, وہ کبھی غفلت کی زندگی بسر نہیں کرے گا, کبھی غفلت کی زندگی بسر نہیں کرے گا اگر اس کو یہ تصور پختہ ہو جائے. جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آپ زندگی کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ 3 لمحات پر مشتمل ہے. ایک لمحہ جو گزر گیا, اس نے اچھا کیا برا کیا آپ کے ہاتھ اپروچ میں نہیں ہے. ایک لمحہ آنے والا ہے, وہ بھی ابھی آپ کی دسترس میں نہیں ہے. کسی کو نہیں پتا کہ موت کب آنی ہے. موت سر پہ تلوار کی طرح لٹک رہی ہے, سائے کی طرح ساتھ چل رہی ہے. ایک حقیقت ہے, اللہ کا قانون ہے. آنے والا لمحہ آپ کی دسترس میں نہیں ہے, گزر گیا وہ دسترس میں نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں انسان خود اسی لمحے کا مالک ہے جس میں اللہ نے اسے یہ حیات بخشی ہے, لہذا زندگی کا ایک ہی لمحہ ہے, اور اس لمحے میں نیکی کرنی چاہیے, اس لمحے میں اچھائی کرنی چاہیے, اس لمحے میں خیر کرنا چاہیے, غفلتوں سے دور رہنا چاہیے, کبیرہ گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے, صغیرہ گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, صغائر و کبائر سے معافی مانگ کے تقوی اور طہارت کے راستے پہ آنا چاہیے. دل کو جگانا چاہیے, دل کو زندہ کرنا چاہیے, عمل و اطاعت کے سانچے میں ڈالنا چاہیے, تاکہ جو لمحہ ملا ہے اس میں اللہ اللہ کر لے, اس سے قبر روشن ہوگی, آخرت آباد ہوگی. یہ تعلق جوڑنا, تبتل فی الذکر اہل علم کہتے ہیں, بالکل ایک اٹیچمنٹ بن جائے, ذکر عادت بن جائے. کیا ذکر؟ آج کی اس بزم کا میسج یہی ہے کہ ذکر ہماری عادت بن جائے, ہماری ہیبٹ بن جائے, ہمارا جو ہیبیچول ایکشن ہے
جس طرح اور عادتیں ہماری سرشت میں آ جاتی ہیں نا، ہماری عادت میں یہ بات آ جائے کہ ہم ہر وقت اللہ 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 کہنا شروع کر دیں۔ صوفیاء کرام کے تصرفات، ان کی مجلس کی تاثیر، ان کی برکتیں، ان کی توجہات، ان کا مقصد یہی ہے کہ دل کے تالے ٹوٹ جائیں، دل کا زنگ اتر جائے، دلوں میں شکستگی پیدا ہو جائے، دلوں کا زنگ اتر جائے، دلوں کا میل کچیل ختم ہو جائے، وہاں اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت کا بیج بو دیا جائے، عشق رسول کا چراغ روشن کر دیا جائے۔ علامہ اقبال نے کہا نا، نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضربکاری ہے نہ میری ضربکاری ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ وہ حیات اور زندگی دل کی، تبتل فی ذکر، ہر وقت ذکر جاری ہو جائے۔ علماء کہتے ہیں یہ آسان سبجیکٹ نہیں ہے کہ انسان خود بیٹھے مسجد کے کونے میں یا گھر کے کونے میں اور یہ کیفیت پیدا کر لے کہ تبتل فی ذکر آل دا ٹائم، اس کی اٹیچمنٹ اللہ کی بارگاہ میں بن جائے، عادت بن جائے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کو پریکٹس کرنے، کوشش کرنے کی اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن یہ کام آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کونین آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے تزکیہ کا، تطہیر باطن کا، باطن کی پیوریفیکیشن کا ایک نظام روحانی سلاسل کی صورت میں، سرکار کا یہ معجزہ ہے، آقا کا فیضان ہے، یہ سلاسل اللہ نے دیے ہیں تاکہ ان کا ماحول، ان کی بزم، ان کی مجلس، ان کا حال، ان کا کیف، ان کا وجد، ان کا سرور، ان کا تڑپنا، ان کا مچلنا، ان کا پھڑکنا، ان کی مجلس اور صحبت کا رنگ تمہیں یہ کیفیت دے دے تاکہ تمہارے دل جاگ جائیں اور ہر وقت اللہ اللہ کرنا شروع کریں۔ اس زندگی کے لیے اللہ والوں کی سنگت ضروری ہے، اللہ والوں کی سنگت۔ میں تھوڑا شارٹ کرتا ہوں، اس کے آپ بہت سے اسپیکٹ بیان ہو سکتے تھے۔ طبرانی شریف کی روایت کا حصہ ہے، جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا نے فرمایا ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ اذا رو ذکر اللہ او کما قال، فرمایا بے شک لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر کی کنجی ہیں، اللہ کے ذکر کی کنجی ہیں، چابی ہیں، اللہ کے ذکر کی چابی ہیں۔ دوستو سنو، انسان خود ایک یونیورس ہے، اٹ سیلف، ایک پوری یہ کائنات ہے نا، یونیورس، یہ کائنات ہے، یہ یونیورسل ٹروتھ ہے، کائنات ایگزسٹ کر رہی ہے، پوری کائنات، اس کو عالم کبیر کہتے ہیں، اور انسان خود، میں، آپ، چھوٹا بچہ، بڑے بزرگ، سب، ہر انسان عالم صغیر سے کہا گیا کہ یہ خود ایک کائنات اور یونیورس ہے، خود ایک کائنات ہے۔ جب یہ اپنی کائنات کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے تو خالق کائنات کی معرفت مل جاتی ہے۔ علامہ نے کہا، ڈاکٹر اقبال نے، خود ہی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ اور زندگی کا مقصد یہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، عبادت ہے۔ مفسرین نے کہا کہ عبادت سے مراد لیعرفون، اللہ کی معرفت ہے، بندہ عمل میں، اطاعت میں، تقوی میں اتنا پختہ ہو جائے کہ اس کا سینہ اللہ کی معرفت کا گنجینہ بن جائے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه، جو اپنے نفس کو پہچان لیتا اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت مل جاتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے؟ ذکر کی حقیقت پانے کے لیے دوستو سنو، دلوں کو بھی تالے لگتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ دلوں پہ زنگ بھی چڑھتا ہے۔ سورہ المطففین میں یہ تذکرہ ہے قرآن پاک میں، اب میں ہر طرف نہیں جا سکتا۔ دلوں کو تالے لگتے ہیں۔ آقا نے ہمیں طریقہ بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، دعا کرو، اللہم افتح اقفال قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کے تالوں کو کھول دے، ہمارے دلوں کے تالے کھول، مولا ہمارے قلوب لاک ہو چکے، انہیں ان لاک کر دے، انہیں ان لاک کر دے۔ ہائے 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 ہائے، کیا کمال ہے یعنی صاحب ان ہستیوں کا کہ جن کے دل کمپنی ان لاک ہوئے ہوں پہلے ہی سے۔ کمپنی ان لاک بھی ہوتے ہیں نا، تو کچھ ان لاک کرانے پڑتے ہیں، ٹیکنیشین آپ ڈھونڈتے ہو، میکینک ڈھونڈتے ہو، کچھ کمپنی ان لاک ہوتے ہیں۔ یہ جو کمپنی ان لاک ہوتے ہیں یہ اولیاء مادر زاد ولی ہوتے ہیں۔
ان کی ولادت، ان کی تخلیق ہی اسی خمیر سے ہوتی ہے جو وصل ہوتا ہے، قرب ہوتا ہے، نور ہوتا ہے، سرور ہوتا ہے، شہود ہوتا ہے، حضور ہوتا ہے۔ حضرت غوث ثقلین شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت میں آتا علماء نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش ہی ولایت محمدی پر ہوئی ہے، اور اولیاء اللہ اسی سیکوینس میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے کمالات دوستوں کے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں مثال سے کہ اسے ان لاک کرنا پڑتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ اس کو ان لاک کرنے کے لیے، اس کا لاک توڑنے کے لیے، اس کا تالا کھولنے کے لیے جہاں اور تدبیریں کرنی ہیں دوستو، وہاں ہاتھ بلند کر کے عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کے اللہ سے یہ مانگا کرو، مولا اللہم افتح اقفال قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کے تالے کھول دے، ہمارے دلوں کے تالے کھول دے۔ مجھے کہنے دیجئے، اور میرا خیال ہے بات میں یہ کہہ کے بات ختم کر دوں، میری بات پوری ہو جائے گی۔ مجھے کہنے دیجئے، نقشبندیت دلوں کے تالے کھولتی ہے، چشتیت دلوں کے تالے کھولتی ہے، سہروردیت دلوں کے تالے کھولتی ہے، قادریت دلوں کے تالے کھولتی ہے، سیفیت دلوں کے تالے کھولتی ہے۔ یہ مشائخ، یہ صوفیاء، اولیاء، آج کی ینگسٹرز کو لوگ کہتے ہیں ان کے پاس نہ جاؤ، ہمیں حیرت ہوتی ہے، ان کے پاس نہ جائیں تو کہاں جائیں، کہاں جائیں، اور دروازہ کون سا ہے؟ یہی در ہے، یہی نسبت ہے جو دربار رسول میں لے جاتی ہے۔ ان کے پاس نہ جائیں تو کہاں جائیں؟ امام غزالی حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری علوم کے سمندر پی لیے، کہتے ہیں جو تشنگی تھی پوری نہیں ہو رہی تھی، کہتے ہیں میں صوفیاء کے پاس گیا، اور اس کے بعد اس کا اپنا جو ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے، اس کا نچوڑ بیان کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ان الصوفیۃ هم السالکون لطریق اللہ خاصۃ، کا سارے سبجیکٹ کھنگال مارے، فقط صوفیاء یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ والے ہیں، اللہ سے ملانے والے ہیں۔ اور اس کا ریزن بھی بیان کیا، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے ایک ہی وجہ ہے، لأن حرکاتهم وسکناتهم كلهم مقتبس من نور مشکات النبوت صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ ان کی ساری حرکات و سکنات، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کلام کرنا خاموش رہنا، ایک ایک ادا کی لو روشنی یہ دربار رسول سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کتاب پڑھ کے بتاتے ہیں، یہ اللہ کے محبوب کے کو دیکھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ نماز میں اللہ والوں کی شان ہے، السلام علیکہ ایھا النبی پر پہنچتے ہیں، یہ سرکار کی بارگاہ میں مشاہدہ کرتے ہیں، حاضری دیتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے رضی اللہ فرماتے ہیں جب اس مقام پہ پہنچے، والسلام علیکہ ایھا النبی واحضر فی قلبک صورت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وشخصہ الکریم، اس وقت اپنے دل میں صورت مصطفیٰ کو، سیرت مصطفیٰ کو، اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے میں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، اس صورت کو حاضر کر لو اور پھر کہو فقل السلام علیکہ ایھا النبی۔ اور بعض اہل علم نے لکھا کہ جب اس کو مقام پہ پہنچتے ہیں تو شاخ کو جب تک سلام کا جواب سنائی نہیں دیتا وہ آگے نہیں بڑھتے ہیں، اس لیے کہ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دلائل الخیرات کے حاشیہ پر ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم، آقا فرماتے ہیں میں اپنے اہل محبت کے صلاۃ درود کو سنتا ہوں اور ان کو پہچانتا ہوں، ان کو پہچانتا ہوں، وہ تعلق بن جاتا ہے، روحانی رب دربار رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں قائم ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں صوفیاء اس لیے یہ ذرا سپیریئر ہو گئے اسپرچویلٹی کے حساب سے، روحانیت کے اعتبار سے، یہ معاشرے سے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے معزز ترین رسپیکٹ والا آنریبل وہ ہے جس کے پاس تقوی زیادہ ہے، دولت مال ثروت شہرت عہدہ عزت احترام، یہ ظاہری رسپیکٹ، یہ چیزیں معیار اور کرائٹیریا نہیں ہے عزت کے۔ عزت یہ ہے کہ بندہ نمازی کتنا ہے، پرہیزگار کتنا ہے، عمل والا کتنا ہے، اطاعت والا کتنا ہے، ذکر والا کتنا ہے، فکر والا کتنا ہے۔ اور ان باتوں کا ہمیں ریئلسٹکلی سمجھنا ہوگا، بڑا حساس ہو کے، ذرا سینسٹیو ہو کے، متوجہ ہو کے ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے، جتنا سمجھ لیں گے بات ہو جائے گی۔ تو دلوں کو تالے لگتے ہیں، دلوں کو جب دلوں میں بغض ہوگا، حسد ہوگا، انانیت ہوگی، تکبر ہوگا، رعونت ہوگی، 99 قسم کے موذی امراض ہیں، اسپرچول ڈیزیز
99 قسم کے آلموسٹ موذی امراض، روحانی بیماریاں ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے پیراسٹامول نہیں کھانی پڑتی ہے یا بروفین نہیں لینی پڑتی ہے، اس کی شفا یابی کے لیے مرد کلندر کے دربار میں جانا پڑتا ہے، مرد فقیر کے ہاں جانا پڑتا ہے۔ جتنا ہم دیکھیں نا اپنی ذات اس جسے کے ساتھ جو عالم صغیر ہے، خود ایک یونیورس ہے، اس کے ساتھ اگر بندہ انصاف کر لے بات بن جاتی ہے۔ دو چیزوں کا مرکب ہے انسان، تصوف یہ سمجھاتا ہے، جسم اور روح۔ ہم جسم کے پروٹیکشن کے لیے اس کے حوالے سے ہیلتھ کانشیس بھی ہیں، بھائی صحت بھی ٹھیک رہے، کو واک کر لو، کو شوگر لیول ٹھیک ہو جائے، بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے، ہارٹ ڈیزیز نہ ہو، اچھی بات ہے نہ ہو۔ حفظان صحت کے اصول میرے آقا کریم آقا نے دیے ہیں، ہمیں اصول دیے ہیں۔ یہ ظاہری اسٹرکچر کا خیال بھی رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انصاف یہ ہے کہ انسان روح کا بھی خیال رکھے، یہ روح میلی نہ ہو، یہ دل لاگ کہیں نہ ہو جائے، اس میں بغض نہ آ جائے، حسد نہ آ جائے، جھوٹ اور فراڈ نہ ہو جائے، چیٹنگ نہ آ جائے، اس میں فریب اور دھوکہ نہ آ جائے، دجل و فریب نہ آ جائے، موذی امراض کی آماجگاہ یہ روح انسان کی نہ بن جائے۔ جسم اور روح قوی رہیں گے، جتنے ہیلتھ کانشیس ہم ہوتے ہیں جسم کے اعتبار سے، اس سے زیادہ روح کے اعتبار سے ہونا ہوگا۔ یہ روحانیت ہے۔ یہ صوفیاء کہتے ہیں ظاہری گناہ سے توبہ، جو ظاہراً آپ سے ایکشن گناہ والے ہوتے ہیں ان سے توبہ تو لازم ہے، لیکن باطن سے بھی اس گناہ کے اثر اور تاثیر کو نکال پھینکنا یہی کمال ہے، یہ تصوف کا پیغام ہے۔ آپ کہیں گے ساری تمہید مشکل باتیں کر دی، اس کا حل کیا ہے؟ حل میرے آقا نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حل میرے کریم آقا نے بتا کر فرمایا ان من الناس مفاتیح لذکر اللہ، لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، قلب لاکھ ہو گئے ان لاکھ بھی ہو جائیں گے، آؤ ماحول دیتے ہیں، ایک روحانی ماحول دیتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگ ہیں اللہ کے بندوں میں سے، لوگوں میں سے جو ذکر کی کنجیاں ہیں، ذکر کی جہاں دل لاکھ ہو جائیں، انہیں ان لاکھ کرنا ہے تو مرد فقیر کی بارگاہ میں آؤ، اس کی خانقاہ میں آؤ، اس کی درگاہ میں آؤ اور اس کی نگاہ میں آؤ، کسی کی نظر میں آ جاؤ، نظر والے کی نظر میں آ جاؤ۔ یہ حقیقت اگر سمجھنی ہے تو معرفت والوں سے پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے، اہل علم سے، اہل معرفت سے پوچھو، ان کے پاس آؤ، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کی صحبت، سنگت، مجلس تمہیں اس قابل بنا دے گی کہ تبتل فی ذکر نصیب ہو جائے گا، ہر وقت دل اللہ اللہ کرنا شروع کر دے گا، جس کو حیات قلبی کہا جاتا ہے۔ آپ پوچھیں کہ یہ چابیاں دلوں کو کھولنے والی یہ اولیاء اللہ جو کیز ہیں انلاک کرنے کے لیے قلب کو دل کی حقیقت تک پہنچانے والے، ان کی علامت کیا ہے؟ میرے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی علامت بیان کی ہے۔ علامت کیا فرمایا؟ اذا رؤوا ذکر اللہ، اذا رؤوا ذکر اللہ، ان اللہ والوں کی شان یہ ہے جیسی ان پہ نگاہ پڑے گی تمہیں اللہ یاد آ جائے گا۔ اللہ یاد، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ بھی آकर فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے، تم میں سے بہتر اللہ تعالیٰ کے قرب والے وہ ہیں جنہیں جب دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر مظہری، آپ نے اس موضوع کو، اس کا جو سم اپ ہے، خلاصہ، اس کو بریفلی بیان کیا، 3 باتیں بیان کی۔ کہا یہ جہاں علامات دیکھ لو وہاں تعلق قائم کر لو۔ اس مجلس میں ہم تو پیغام کو سیکھ کے جائیں نا، میں اور آپ سب۔ کہا 3 باتیں، 3 سائنز ہیں، 3 علامات۔ کہا جس کی مجلس میں تاثیر ہو، مجلس میں پہلی بات یہ ہے مجلس میں تاثیر، مجلس میں تاثیر ہو، یعنی ان کے پاس، کسی مرد فقیر کے پاس آپ بیٹھتے ہو، بیٹھنے کے بعد آپ کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہونی شروع ہو جائے، نیکی کی طرف رغبت پیدا ہونا شروع ہو جائے، یہ مجلس کی تاثیر ہے۔ پھر یہ تاثیر بڑھتی ہے، اس تاثیر میں بہت کچھ جو بیان کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ تاثیر متلاطم سمندر ہے نور کا، اس میں جذب ہے، جنو ہے، حال ہے، کیف ہے، سرور ہے، رقص ہے، بسمل ہے۔ نمی دانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، پہر سو رقص سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔
خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شب میں محفل بود شب جائے کہ من بود. میں نے ٹرانسلیٹ کیا اس کو. راز سارے عاشقوں سے بولتا ہے رقص بسمل، معرفت کے سب دریچے کھولتا ہے رقص بسمل. شم میں محفل مصطفیٰ ہوں میر مجلس خود خدا، باعث قرب و وصل ہوگا وہاں پہ رقص بسمل. بزم اہل معرفت میں عجب ہلچل تھی رضا، ذوق و شوق و ہاؤ ہو اور چار سو تھا رقص بسمل. ایک بات یہ ہے کہ تاثیر بڑھتی ہے، پھر یہ کیفیات جذب حال بعض اوقات لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اس بات کو. تصوف کی بیک ہسٹری کو پڑھیں گے یہ بات ساری سمجھ آ سکتی ہے. یہ تمام کبار اولیاء کی محفل کا حال ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے لکھا قال را بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو. باتوں کو چھوڑ زیادہ ٹاکٹیو ہونا، بہت باتیں کرنا، لمبی لمبی تقریریں کرنا، ان باتوں کو چھوڑو، حال والے بن جاؤ. حال والے کیسے بنے؟ پیش مرد کامل پامال شو. کسی مرد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ تو دے، اس کی دہلیز پر تو آ، اس کی چوکھٹ پر تو آ، اس کے آستانے پر تو آ، اس کی دہلیز کا بن جا، حال مل جائے گا. حال مل جائے گا. تاثیر آپ نوٹ کر رہے ہیں اس بات کو ذہن نشین کریں. یہ بڑی اہم بات ہے. میں صاحب تفسیر مظہری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تاثیر ہونی چاہیے. دوسرا فرمایا شریعت و سنت پر پابند ہو. جو شیخ ہے، مرشد ہے، رہنما ہے، ولی کی علامت یہ ہے وہ سنت و شریعت پر پابند ہو، اس کا پابند ہو. ظاہراً کم از کم انسان اس کا ظاہر شرع کے مطابق ہو، سنت رسول کا کی اتباع کرنے والا ہو. دو باتیں. تیسری بات آپ نے بیان فرمائی، کیا تیسری علامت اس کی یہ ہے، حدیث پاک کا حوالہ دیا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اس کے مجلس میں تاثیر ہو، شریعت سنت کی پابندی کرنے والا ہو. اور تیسری علامت یہ ہے جب اس کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے. اللہ یاد آ جائے. حدیث قدسی کے الفاظ ان احبائی واولیاء الذین یذکرون بذکری واذکر بذکرہم. بہت ہی خوبصورت یہ بات ہے. بس یہ بات ختم کر کے بات ختم کرتا ہوں، بہت باتیں ہو گئی. اور قرآن پاک میں بھی فذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. آج میرا ہو رہی ہے. غوث العظم کے نعرے لگتے ہیں، نعرہ غوثیہ بلند ہوتا ہے، پیر ارچی مبارک کا نعرہ بلند ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں کی یاد بنائی جاتی ہے، 11ویں شریف کی مجلس ہوتی ہے، اولیاء کے عرس منائے جاتے ہیں. یہ کیسے ہوتا ہے بھائی؟ لوگ تو بہت کچھ بڑے بڑے پیسے لگاتے ہیں کہ کوئی ان کا نام لے. تو یہ شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اللہ کے ولیوں کے نام کی دھوم مچی ہوتی ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کی نس نس میں اللہ کی یاد بس جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں القاء کر دیتا ہے. فرمایا میرے محبوب، میرے جو احباب ہیں، میرے احباب، میرے اولیاء جن سے میری فرینڈشپ ہے، جو ویری کلوز ہیں میرے، جن کے ساتھ میرا بڑا قرب ہے، بڑا تعلق ہے، بڑی محبت کا رشتہ ہے، بڑا پریت ہے، پیار ہے. وہ کون لوگ ہیں؟ یہ میرے احباب، میری فرینڈشپ والے لوگ وہ لوگ ہیں یذکرون بذکری، کہ میرے ذکر کے ساتھ ان کی یاد آ جائے. میرے ذکر کے ساتھ ایک علامت کیا؟ میرے ذکر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذکر کے ساتھ ان کی یاد آ جائے. جب میرا ذکر ہو تو میرے ولی یاد آ جائے، میرے دوست یاد آ جائیں، میرے احباب یاد آ جائیں. اور دوسرا فرمایا وَأُذْكَرُ بِذِكْرِهِمْ، اور ان کے ذکر کے ساتھ میری یاد آ جائے. ہائے ہائے کیا محبت کا اظہار ہے. اللہ اللہ کرو، اللہ کی یاد بھی ہو رہی ہے، اللہ کے دوستوں کی یاد بھی تازہ ہو رہی ہے. یہ آپ تجربہ کر لو مشاہد کے آستانوں پہ آ کر. اللہ کی یاد بھی ہو رہی ہے اور اللہ کے دوستوں کی یاد بھی تازہ ہو رہی ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اولیاء کے دن نہ مناؤ، ان کا نام نہ لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں جب ان ولیوں کا نام لیا جاتا ہے تو میری یاد آ جاتی ہے. ان احباب کا نام لیا جائے تو میری یاد آ جائے. بس یہی یاد دوستو، یہی یاد جب ڈیرے ڈال لیتی ہے تو ذکر بن جاتا ہے. یہی یاد جب ڈیرے ڈال لیتی ہے تو تبتل فی ذکر کی کیفیت مل جاتی ہے. ذکر کثیر ہو جاتا ہے، دل جاگ جاتے ہیں، دل زندہ ہو جاتے ہیں، باطن آباد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں نسبتوں کے ساتھ جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو عافیت اور خیر اسی میں ہے.
ہماری اپنی، ہمارے اس وطن عزیز ملک پاکستان کی، جس وطن سے ہمارا فطری، خاص کر روحانی لوگوں کا ایک فطری اٹیچمنٹ ہے اس ارض پاک کے ساتھ. آج اس وطن کو آباد کرنا ہے، اس ملک کو آباد کرنا ہے، اس ملت کو آباد کرنا ہے، اس ملت کی سلامتی کے لیے اپنا کنٹریبیوشن کرنا ہے. اور وہ کنٹریبیوشن صوفیاء کرام کی تعلیمات، ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے علاوہ اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے اویئرنیس دینے کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یہی تدبیر ہے کہ شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، پھر سے خانقاہ نظام آباد ہو. ان روحانی باتوں کو، ان روحانی جو خطابات، واعظ، ذکر و فکر، اس کیف و سرور کو عام کیا جائے. اس سے ہماری اپنی سلامتی بھی ہے اور اس ملک و ملت کی سلامتی اور عافیت کا راز اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.